بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے شرک اصغر کے اقسام میں چوتھا اور آخری سوال ذکر کیا ہے شرک اصغر سے متعلق۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں تین چیزوں کو آپ نے شرک قرار دیا ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا دم کرنا شرک ہے، تعویذ شرک ہے، اتی والا شرک ہے۔ آپ نے تین چیزوں کو ایک ساتھ شرک قرار دیا۔ یہ حدیث انتہائی اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا، بے شک جو دم ہوتا ہے وہ شرک ہے۔ جو دم کرتے ہیں لوگ، دم کرنے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک شکل وہ ہے جو عربی زبان میں ہو، کتاب و سنت کے اذکار سے، اورات سے، قرآنی دعاؤں سے ہو، اور وہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے یہ دم جائز ہے۔ اس کے علاوہ وہ دم جس کے اندر شرک ہو یا بدعت ہو، یا دم کرنے والا کیسے دم کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہا ہے وہ، یا نمبر لکھ کر کے دے رہا ہے، یا کچھ حروف لکھ رہا ہے، کیا چیز ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دم جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ دم کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو، اور ایسی زبان میں جو سمجھ میں آئے، اور وہ شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، اور واضح ہو کہ وہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، اگر کوئی آدمی ایسا دم کرتا ہے، کرواتا ہے تو یہ شرک ہے۔ دوسرا آپ نے کہا والتمائم، تمائم کا مطلب ہے جو انسان اپنے گلے میں لٹکاتا ہے، چاہے وہ تعویذ ہو، چاہے وہ دھاگا ہو، چاہے وہ کڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک قرار دیا۔ آپ نے مطلق طور پر ہر تعویذ کو شرک کہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی تعویذ ہو، کسی بھی قسم کا تعویذ ہو، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ شیخ نے اسی حوالے سے سوال ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نظر بد سے بچنے کے لیے بچوں کے گلوں میں تعویذ لٹکاتے ہیں، یا دھاگے یا پتھر یا منکے لگاتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ شیخ نے کہا کہ یہ جائز نہیں، نظر بد کے لیے ہم نہیں لگا سکتے، شفا کے لیے نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا نہیں رکھی ہے۔ اور پچھلے درس میں نے بتایا شفا دو طرح سے ہے، ایک وہ جو دوائیں ہیں جو مسلمان غیر مسلم سب استعمال کرتے ہیں، دوسری وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں جن کی دلیل موجود ہے، جیسے دعا کرنے سے شفا ملتی ہے، صبح و شام کے اذکار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن دلیل موجود ہے۔ تو شفا حاصل کرنے کے لیے یا تو وہ دوائیں ہونا چاہیے یا پھر اس کی دلیل ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں دکھ رہا ہے تو دلیل ہونا چاہیے۔ اب جو گلے میں تعویذ یا منکے یا دھاگے یا پتھر لگاتے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا قرآن میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ کیا یہ دوائیں ہیں؟ اگر دوا ہے تو پھر دنیا کا ہر آدمی اسے استعمال کرے گا، وہ دوا نہیں ہے، وہ دکھ نہیں رہا ہے، تو اس کے اندر شفا کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر شفا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پر کہا کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ کوئی آدمی اللہ کے اس نظام میں کسی چیز کو داخل کر کے یہ کہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کام میں دخل اندازی کی اور اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دعا کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا، تو اس نے بتایا کہ دعا کرو فائدہ ہوگا۔ دعا سے دکھتا نہیں کیسے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے چونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ اب تعویذ منکے اور دھاگے سے فائدہ ہوگا یہ لوگ بول رہے ہیں، لیکن کتاب و سنت نے تو کچھ نہیں کہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ شیخ نے کہا اس کا استعمال کرنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ اور تیسری چیز جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتی والا کا مطلب وہ جادو جو میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جادو کی خاص قسم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو اگر کسی کے نقصان کے لیے کیا جائے تو ہی غلط ہے، فائدے کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا اگر میاں بیوی کا کوئی مسئلہ ہے، دونوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اگر کہیں جادو کرواتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی شرک ہے، چاہے آپ اچھی نیت سے کریں بری نیت سے کریں، جادو کرنا شرک ہے، اس کی کبھی اجازت نہیں شریعت میں، چاہے کوئی بھی مقصود ہو۔ تو تین چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا، ان میں سے تعویذ اور دھاگے ہیں۔ اور جو تعویذ اور دھاگے ہیں اہل علم کہتے ہیں وہ تین قسموں میں ہیں۔ سب سے پہلے وہ تعویذ ہے جس تعویذ میں کھلے طور پر لکھا ہوا ہے شرک، جیسے یا رسول اللہ، یا علی، یا جبریل، یا میکائیل، جو غیر اللہ کی پکار ہے، کھلا ہوا شرک ہے یہ۔ اس کے شرک کے اکبر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایسا آدمی جو اسے صحیح مانتا ہے، استعمال کرتا ہے، اسلام سے خارج ہے وہ۔
ایسی تعویذ جس میں شرک ہو اور سامنے والا اسے صحیح مان کر کے قبول کرتا ہو وہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا وہ تعویذ جس تعویذ کے اندر شرک نہیں ہے، شرک اکبر نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھا ہے، نمبر لکھے ہیں، حروف لکھے ہیں، نہ جانے اور کیا کیا چیزیں اس نے لکھ دی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، اگر اس کو استعمال کرتے یہ بھی شرک ہے، شرک اصغر ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے لیکن شرک اصغر ہے۔ اور تیسری قسم ہے وہ ہے قرآنی تعویذ کی۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، شرکیہ تعویذ بھی نہیں پہنتے، جو معنی معلوم نہیں ہوتا وہ تعویذ نہیں پہنتے، لیکن قرآنی تعویذ کو سمجھتے ہیں کہ قرآنی تعویذ جائز ہے اگر قرآن سے لکھا ہوا ہو۔ قرآن کی تعویذ استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو قرآن کی تعویذ نہیں دی ہے۔ اب رسول سے بڑی دلیل ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے کسی صحابی کو قرآن لکھ کے نہیں دیا ہے، اور نہ ہی کسی صحابی نے قرآن لکھ کر کے کسی دوسرے کو دیا ہے کہ آپ شفا کی نیت سے پہن لو۔ اس صراحت کے ساتھ کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے کہ یہ عمل ان کی یہاں پر معروف رہا ہو کہ وہ شفا کے لیے، بیماریوں کے لیے، نظر بد کے لیے ایسا کرتے ہوں۔ اس کی کوئی واضح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں سلف صالحین سے متعلق جو منقول ہے وہ یہ، چاہے وہ قرآن کی ہو غیر قرآن کی ہو، تعویذ کو صحیح نہیں مانتے تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت حذیفہ ہیں، عقبہ بن عامر ہیں، ابن عکیم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ یہ صحابہ اکرام ہیں اور بڑے بڑے تابعین ہیں۔ وہ ہر طرح کی تعویذ کو جائز نہیں مانتے، چاہے وہ قرآن کی ہو چاہے وہ غیر قرآن کی ہو، بلکہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کو ہم نے پایا وہ کسی بھی تعویذ کو چاہے وہ قرآن کی ہو غیر قرآن کی ہو اسے صحیح نہیں مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا ہے، لیکن شفا حاصل کرنے کا یہ طریقہ کہ اسے گلے میں لٹکایا جائے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں قرآن میں شفا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں شفا ہے، لیکن لٹکانے سے شفا ہے اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ صحابہ اور سلف سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے تو شہد کو بھی شفا کہا ہے، تو کیا کوئی آدمی گلے میں شہد کی بوتل لٹکاتا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ شہد میں شفا ہے، استعمال کرنے میں شفا ہے۔ قرآن میں شفا ہے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے گلے میں لٹکایا جائے، اسے پڑھنا شفا ہے، اس پر غور و تدبر کرنا، دعا کرنا، یہ شفا کے اسباب ہے۔ لہٰذا چاہے وہ قرآنی تعویذ ہو غیر قرآنی تعویذ ہو، صحیح قول کے مطابق اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تینوں قسم کی تعویذ سے مومن کو بچنا چاہیے۔ شیخ نے کہا چاہے نظر بد ہو یا شفا کے لیے ہو، تعویذ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر قرآن کی بھی ہو تعویذ تب بھی یہ شرک کے دروازے کو کھولنا ہے۔ ابھی قرآن سے وہ کر رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ شرک تک بھی چلا جائے گا، دروازہ وہیں سے کھل جاتا ہے۔ قرآن سے شروع کرتا ہے، بعد میں جا کر کے نہ جانے کون سی تعویذ وہ پہنے گا، اسلام میں اس کی اجازت موجود نہیں ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت بھی ذکر کی ہے، سورہ انعام کی، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مصیبت میں پکڑ لے، اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، اور جو اسباب اس نے کہے ہیں صرف انہی میں شفا ہمیں ملے گی، انہی کو اختیار ہم کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بچے کے گال پر کالا ٹیکا لگاتے ہیں، کاجل لگاتے ہیں، یا پیر میں کڑا پہناتے ہیں، اگر ان کا مقصد یہ ہے اس کے ذریعے سے نظر بد نہیں لگے گی تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کہیں نہیں کیا ہے کہ اس کے کرنے سے نظر بد نہیں لگے گی، کہیں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی کاجل لگا رہا ہے خوبصورتی کے لگا رہا ہے، لیکن اگر کوئی کاجل لگائے اس مقصد سے کہ اس کی وجہ سے نقصان نہیں ہوگا اس کو، یا کالا ٹیکا گال پر لگاتا ہے، بعض لوگ تو تعجب کرتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بچے اور آپ نے کوئی چیز چہرے پر نہیں لگائی ان کے، اگر یہ مقصد ہے کہ اس کی وجہ سے شفا ملتی ہے یا اس کی وجہ سے نظر بد نہیں لگے گی تو اللہ کے ساتھ شرک ہے یہ، کیونکہ قرآن و سنت میں کہیں پر اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ نظر بد نہیں لگے گی، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون سے اسباب ہیں جن سے نظر نہیں لگتی ہے، اس کا حل کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے۔ جیسے مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ وہ دعا ہے جس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بچاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو بلاتے تھے رضی اللہ عنہما، اور ان دونوں کو دم کرتے تھے یہی دعا پڑھ کے، اور آپ یہ کہتے تھے کہ تمہارے جو جد امجد ہے ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اپنے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو یہی پڑھ کے دم کرتے تھے۔
اللہ کے نبی حسن اور حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی پڑھ کے دم کرتے تھے. اگر ٹیکا لگانے سے یا کڑا پہننے سے دھاگا پہننے سے نظر نہیں لگتی ہے تو یہ اس سے آسان ہے. پڑھنے سے آسان یہ ہے کہ گلے میں پہنا دو. اگر اس میں فائدہ ہوتا تو رسول ضرور ہماری رہنمائی کرتے. اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی شفا نہیں ہے اور نہ ہی رذلت دور کرنے والی چیز ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے خرافات سے محفوظ رکھے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.